ایک تو اس ججمنٹ کے اوپر کامنٹ کر دیجیے گا، دوسرا یہ آپ کی پارٹی کی طرف سے، خاص طور پر آپ کے پارٹی کی جو صدر ہیں لندن کے اندر موجود ہیں شہباز شریف صاحب، ان کا رد عمل بھی کافی غیر معمولی آیا، اس کے اوپر کامنٹ کر دیجیے گا۔ دیکھیے جہاں تک تو تعلق ہے سسپینشن آف سینٹینس کا، تو نیچرلی یہ شاید کچھ 4 دن 6 دن 8 دن پہلے ہی ڈیسائیڈ ہو جاتا اگر اس کیس کو اتنا زیادہ گھمایا پھرایا نہ جاتا ڈیفنس کی طرف سے۔ اگر وہ صرف ایک سمپل گراؤنڈ کے اوپر انسسٹ کرتے، جو کہ انہوں نے سسپینشن آف سینٹینس کی اپلیکیشن میں سزا کی معطلی مانگی تھی کہ یہ شارٹ سینٹینس ہے، اور وداؤٹ اینٹرنگ انٹو دی میرٹس آف دی کیس اگر وہ مان لیتے تو میرے خیال میں شاید یہ معاملہ کو ہفتہ پہلے حل ہو جاتا، لیکن انفارچونیٹلی اس کو اتنا زیادہ کھولا گیا کیس کو، کچھ اس میں آپٹکس دکھانے کے لیے، کچھ گیمسی پلے کے لیے، کہ وہ اور زیادہ کمپلیکیٹ ہو گیا۔ لیکن اپیل اور سسپینشن میں جو فرق ہے بنیادی طور پہ وہ یہی ہوتا ہے کہ جب آپ سزا معطلی کی درخواست سنتے ہیں تو اس کا اسکوپ بہت نیرو ہوتا ہے، بہت ہی نیرو ہوتا ہے، اور اسی وجہ سے جو اپیل کی گراؤنڈز ہیں وہ سسپینشن آف سینٹینس میں نہیں کی جاتی۔ بڑی عام فریز استعمال کیا جاتا ہے اس کو ایکسپلین کرنے کے لیے کہ کورٹس کہتی ہیں کہ ایٹ سسپینشن آف سینٹینس وی کانٹ پٹ دی کارٹ بفور دی ہارس، کہ گاڑی کو گھوڑے کے آگے نہیں بگا سکتے۔ تو یہ ایک ٹیکنیکل سی سچویشن تھی، میرے خیال میں انہوں نے ایک مناسب فیصلہ دیا اس حوالے سے کہ انہوں نے امبیرس کو ٹچ کیے بغیر شارٹ سینٹینس کے حوالے سے مین ایمفسس لگتا ہے۔ اب بار کیف میں نے بھی یہ آرڈر تفصیل سے پڑھنا ہے، مجھے کسی دوست نے بتایا کہ ابھی ریلیز ہوا ہے 8 صفحے کا آرڈر، اور اس کا کریکٹ ہاں وہی وہ ٹرائل کورٹ کا جو آرڈر ہے وہ انہوں نے سسپینڈ کر دیا ہے، وہ فائنل ججمنٹ۔ اور اس کے جی اگلا سوال جو ساتھ ہی میرا یہ تھا کہ آپ کی پارٹی کی طرف سے، آپ کے پارٹی کے صدر کی طرف سے ریاکشن بڑا غیر معمولی آیا لندن سے، ٹویٹ آپ نے پڑھ لیا ہوگا۔ دیکھیے اب وہ اس وقت وزیر اعظم نہیں ہے، انہوں نے بڑا ریسٹرینٹ ایکسرسائز کی ہے بطور وزیر اعظم کے، اور وہ ظاہر ہے سیاسی نوعیت کے بیانات سے ایک مناسب حد تک انہوں نے ڈسٹنس اور گریز کیا۔ اب انہوں نے ایک پارٹی کے ہیڈ کے طور پہ اسٹیٹمنٹ دی ہے۔ دوسرا آپ ذرا ایک انسان کی نیچر بھی دیکھیے، جس حد تک عدالتوں کا رویہ ان کے ساتھ رہا، 2 دفعہ ان کو جب گرفتار کیا گیا، پھر ان کی بھتیجی کو 2 دفعہ گرفتار کیا گیا، ان کی جو بیگم تھی، ہاؤس وائف تھی، ان کا کسی چیز سے کوئی لینا دینا نہیں، ان کے وارنٹ نکلے، ان کی جائیدادیں جو تھیں وہ پرکھ ہوئیں، گھروں کے محاصرے ہوئے، یہ سارا کچھ ہوا۔ ان کو 2 3 ہفتے کی ڈیٹ ملتی تھی، ہم لوگ، میں خود ان کا وکیل تھا، میں بارہا کہتا تھا کہ وہ تقریباً 70 سال ان کی عمر ہے، ان کینسر سروائیور ہے، ان کی ڈاکٹرز نے کہا ہوا تھا کہ ان کی جینون ایشوز ہیں کمر کے، جو کہ ابھی بھی وہ روز دن میں 3 دفعہ تھراپی لیتے تھے، لیکن 2 ہفتے 3 ہفتے سے پہلے کی تاریخ نہیں تھی ملتی ہمیں، اور 4 ماہ لگے ہمیں ضمانتیں حاصل کرنے میں۔ تو میرے خیال میں تھوڑا سا کریڈٹ دینا چاہیے ایک انسان کے اپنے اندر ایک لاوا ہوتا ہے، وہ اگر کبھی باہر آ ہی جائے تو یہ ایک انسانی فطرت ہے۔ میرے خیال میں سر اس پہ بہت زیادہ ہمیں نہیں۔ اعظم نذیر طارڑ صاحب، حسن جو بات کر رہا ہوں، آپ یہ بتائیے گا کہ کیا جو ان کا آج ریئیکشن تھا، جو فارمر پرائم منسٹر اور آپ کے پریزیڈنٹ ہیں مسلم لیگ نواز کے، میاں شہباز شریف صاحب، کیا اس کی وجہ یہ تھی کہ جو سپریم کورٹ کے سامنے جو امپیون آرڈر تھا وہ تو 3 اگست کا تھا، اور اس آرڈر کے اوپر جو ہے اس کے خلاف جو انہوں نے کرنا تھا وہ تو ٹرائل کورٹ کو دوبارہ ہائی کورٹ نے ریمانڈ کر دیا تھا، اور پھر 5 اگست کو ججمنٹ بھی آ گئی تھی ٹرائل کورٹ کی۔ تو جو آرڈر، جو معاملہ تھا ہی نہیں 5 اگست کی ججمنٹ، اس کے اندر انٹرفیئرنس کی سپریم کورٹ آف پاکستان نے، اور جو اس کی سربراہی جو 3 رکنی بینچ تھا اس کی سربراہی خود چیف جسٹس سپریم کورٹ آف پاکستان جسٹس عمر طاہر بندیال کر رہے تھے، تو اس کے اوپر مریم نواز صاحبہ کی طرف سے بھی ریئیکشن تھا، پہلے آ چکا تھا، اور کیا اسی کنٹینیوشن ہے جو آج میاں شہباز شریف صاحب نے اپنا ریئیکشن دیا ہے؟ میں نے جیسے عرض کیا نا، میں ایک بیک گراؤنڈ آپ کو پہلے عرض کر کے آیا ہوں کہ آپ نے ایک چکی اور ایک بھٹی میں سے آپ خود گزرے ہوئے ہیں، اور جب پھر کسی اور شخص کے معاملات آئیں اس کے لیے معیار بالکل فرق ہو اور اس میں حدیں کراس کر دی جائیں۔ مجھے بھی اس دشت میں 30 سال ہو گئے سیاحی کرتے ہوئے، میرے بزرگ آج بیٹھے ہیں آپ کے ساتھ، چودھری غلام حسین صاحب بڑے عرصے سے انہوں نے کورٹ رپورٹنگ چھوڑی، لیکن چودھری صاحب نے بڑا وقت گزارا ہے لاہور ہائی کورٹ کے راداریوں میں۔ انفریکچوس میٹرز کو کبھی عدالتیں نہیں اٹھاتی، اور میں کہتا ہوتا ہوں کہ یارڈ سٹک ایک رہنی چاہیے،
جو ریلیف آپ آج عمران خان کو یا شہباز شریف کو اکبر انور احمد وغیرہ کے لیے بھی دینا چاہیے، کیونکہ آئین یہ ریکوائر کرتا ہے کہ سب سے ہو. تو آپ ایک انفریکچوس میٹر کو، جو ان کی پریئر اس میں یہ تھی کہ جو ڈیفینس کا ان کا درخواست تھی کہ جی وہ گواہوں کی تردید یا دوسرے معاملات سے پینڈنگ ٹرائل، اس کو وہ اسلام آباد ہائی کورٹ لے کے گئے. جب انہوں نے ریمانڈ کیا تو وہ دوبارہ کورٹ نے ٹیک اپ کر لیا، اس عرصے میں یہ سپریم کورٹ آ گیا. تو اب دیکھیے ان چیزوں کو تو آپ نہیں اس طرح کر سکتے نا. آپ اگر انفریکچوس میٹرز کو لے کے اس پہ ڈائریکشن دینا شروع کر دیں اور ایک ایک دن کی تاریخ ڈالیں اور پھر یہ ایکسپیکٹ کریں کہ اگلے لمحے یہ اطلاع آ جائے گی کہ جی ریلیف دے دیا گیا، تو یہ ایک طرح سے انڈائریکٹلی جو انڈیپینڈنس ہے جوڈیشری کی، خاص طور پہ ہائی کورٹس کی، کانسٹیٹیوشن نے تو ہائی کورٹس کو بالکل انڈیپینڈنس دی ہوئی ہے، چین آف کمانڈ نہیں ہے، سپریم کورٹ کے تابع نہیں ہے ہائی کورٹس. ہاں ان کے فیصلوں پہ اپیلیٹ کورٹ کے طور پہ یہ